السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار ہم روزانہ کرتے ہیں۔ استغفار کی کثرت کرو، استغفار یوں پڑھو، استغفار کے فوائد یہ ہیں ہم روزانہ بتاتے ہیں اور استغفار کی فضیلت بتاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں قرآن مجید سے استغفار کی فضیلت بتانے جا رہا ہوں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں استغفار کی اہمیت کیا ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، حدیث مبارکہ میں استغفار کی فضیلت کیا بیان ہوئی ہے۔ تو یہ چند باتیں استغفار سے متعلق، استغفار کے فضائل سے متعلق آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے، علماء نے اس کے بہت زیادہ مشاہدات اور اس کے تجربات نقل کی ہیں۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کے خلیفہ ہیں مفتی غلام رسول نقشبندی صاحب دامت برکاتہم، تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قبائلی علاقوں کی طرف میرا سفر تھا، اور وہاں پر ایک شخص مجھے ملوایا گیا جو اپنی زندگی سے بہت زیادہ تنگ ہو چکا تھا، اور اس نے بالآخر خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور ایک دو بار اس نے خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اور پھر میرا بیان تھا، لوگوں نے اس سے کہا کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ان کے پاس چلنا، آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ چنانچہ جب میرا بیان ہوا، وہ کہتے ہیں، تو میرے پاس ان کو لایا گیا، اس شخص کو لایا گیا جو خودکشی کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے اس کی تمام باتیں سنی، اس کو حوصلہ دیا۔ تو حضرت مفتی غلام رسول صاحب بتاتے ہیں، میں نے اسے کہا کہ آپ استغفار کی کثرت کو، آپ 1.25 مرتبہ استغفار کرو، یعنی 1,25,000 مرتبہ آپ استغفار کرو، یا 1.25 مرتبہ 3 دن میں کر لو، ہفتے میں کر لو، 2 دن میں کر لو، یہ آپ کے اوپر ہے۔ تو آپ استغفار کی کثرت کرو اور اس کو پڑھنا شروع کر دو، آپ کی زندگی میں انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، اور 3 دن میں آپ اس کی تبدیلی محسوس کریں گے۔ تو وہ شخص چلا گیا، اس نے استغفار شروع کر دیا۔ تو حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں 3 دن کے اندر میرے پاس اس شخص کا فون آیا اور کہا کہ استغفار نے بہت زیادہ اثرات دکھانا شروع کر دیے ہیں، میری زندگی میں سکون آ گیا ہے، میرے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور جو میں نے خودکشی کا فیصلہ کیا تھا وہ میں نے ختم کر دیا ہے۔ تو استغفار سے مجھے بہت فائدہ ہوا، میری دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں۔ تو استغفار کا اتنا زیادہ فائدہ ہے، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی ہے، لوگ بتاتے رہتے ہیں استغفار کرو، فلاں عالم بتاتا ہے، فلاں شخص بتاتا ہے استغفار کرو، اور اس کو ایسے ہی جو اگنور کر دیتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ برکات ہے، اور قرآن مجید میں استغفار کی فضیلت کیا بیان ہوئی ہے، تو سب سے پہلے ہم قرآن مجید میں استغفار کی فضیلت جاننے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کی سورۃ الہود، یہ 12واں پارہ جب شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے صفحے پر، یعنی 11ویں پارے کے آخری پیج پر یہ سورۃ الہود شروع ہو رہی ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 3، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ تو یہ 3 نمبر آیت ہے سورۃ الہود کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اور اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، تمہیں ایک وقت مقرر تک اچھا فائدہ دے گا، اور اپنے فضل سے فضل عطا کرے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کی اللہ کی طرف رجوع کرو، یعنی برائیوں کو چھوڑ دو، غفلت کو چھوڑ دو، اب اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لو، وہ تمہیں ایک وقت مقررہ تک فائدہ پہنچائے گا، فائدہ دے گا۔ یعنی اللہ کی طرف رجوع کرو گے، توبہ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے گا ایک مقرر وقت تک، جب تک انسان کی زندگی ہے، جب تک اللہ چاہے گا انسان کو فائدہ ہوتا رہے گا، جب تک انسان استغفار کرتا رہے، اور اپنے فضل سے فضل عطا کرے گا۔ تو فضل سے بہت ساری چیزیں مراد ہیں، اللہ کا رزق بھی مراد ہے، نعمتیں بھی مراد ہیں، انسان کی ضروریات بھی مراد ہیں، تو فضل سے بہت ساری چیزیں مراد ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے فضل عطا کرے گا۔ تو یہ استغفار کی فضیلت سورۃ الہود کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔
اسی طرح سورۃ نوح کی آیت نمبر 10 اور 12 کے اندر 10، 11 اور 12 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، جو میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے بیان بھی کرتا رہتا ہوں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو، وہ آسمان سے تم پر بارش برسائے گا، مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا، باغات اور نہریں عطا کرے گا۔ انسان کی جو ضروریات ہیں روزمرہ کی، وہ تمام اس کے اندر آ گئیں۔ یعنی انسان کا ایک مسئلہ بارش کا ہوتا ہے، ابھی بارش ماشاءاللہ بہت آ گئی ہے، اور پورا ملک جو ہے وہ سیلاب کی لپیٹ میں، اور کراچی میں بھی کل پرسوں بارش ہوئی ہے، اور بہت خطرناک بارش ہوئی ہے، اور بہت سارے علاقوں میں ابھی بھی پانی جمع ہے۔ تو بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے۔ اگر بارش نہ ہو رہی ہو، استغفار کی کثرت کی جائے تو اللہ تعالیٰ بارش بھی برساتا ہے۔ اور پھر مال و اولاد، یہ انسان کا سب سے پہلا پوائنٹ ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ ہمیں مال مل جائے، اور شادی ہو گئی تو اولاد کی فکر ہوتی ہے، اولاد مل جائے، نیک صالح اولاد ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں استغفار سے حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح باغات اور نہریں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، یعنی فصلیں اچھی ہو جائیں گی، فصل میں برتری ہوگی، بہتری ہوگی۔ باغات ہیں آپ کے کھجوروں کے، آم کے، کنوں کے، سیب کے، یعنی جس چیز کے بھی آپ کے باغات ہیں، آپ کی فصلیں ہیں، فصل کا کاروبار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ باغات اور نہریں عطا کرے گا۔ یعنی باغات کو سبز و شاداب بنانے کے لیے پانی کا انتظام بھی کرے گا، نہریں بھی جاری فرمائے گا، اور پھر زمین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ پانی پیدا فرما دے گا، پانی کا انتظام کر دے گا، زمین کو سرسبز و شاداب بنا دے گا۔ تو پانی بھی انسان کا بہت اہم مسئلہ ہے۔ کھیتی باڑی، باغات، فصلیں، یہ انسان کو اس کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے، اس کی حفاظت رہتی ہے کہ کب یہ فصل اپنا پھل دے، اور پھر اس پھل کو جو ہے کاٹا جائے، اس کا بیج بویا جائے، اور پھر اس کو تقسیم کیا جائے، بیچا جائے، اس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ تو اس کی فکر انسان کو لائق ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں استغفار کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ تو سورۃ ہود کی آیت نمبر 3، سورۃ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12، اس میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت کو بیان فرمایا۔ اور بھی کئی ساری جگہ پر استغفار کی فضیلت ہے، تو میں نے یہاں پر صرف 2 آیتیں قرآن پاک کی، 2 آیتوں سے قرآن پاک کی فضیلت بیان کر دی ہے۔ اسی طرح اگر ہم حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یعنی ایک جگہ فرمایا 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، اور دوسری جگہ فرمایا کہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 مرتبہ روزانہ استغفار فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 سے 100 مرتبہ استغفار فرما رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کر رہے ہیں، اور استغفار کر کے استغفار کی اہمیت کو بتا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے پر لازم کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تنگی سے نکلنے کے راستے عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دل کے اوپر بھی غبار آ جاتا ہے، بعض مرتبہ میرے دل کے اوپر غبار آ جاتا ہے، میں کثرت سے استغفار کرتا ہوں، یعنی 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے غبار کو ہٹا دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب یہ بیان فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کر رہے ہیں، معصوم ہونے کے باوجود، آپ کے گناہ نہیں ہے، اس کے باوجود استغفار کی کثرت کر رہے ہیں، تو ہم تو گناہ گار ہیں، ہم سے تو روزانہ پتہ نہیں کتنے گناہ ہوتے ہیں۔
اور کتنی نافرمانی اللہ کی ہو جاتی ہے، کتنی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو ہمیں تو بدرجہ اولا استغفار کرنا چاہیے، ہمیں تو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اور کم از کم استغفار 100 مرتبہ روزانہ کریں، 100 مرتبہ فجر کے بعد استغفار کی تسبیح روزانہ پڑھیں، اور اگر ہو سکے تو شام کو بھی ایک تسبیح، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں۔ یہ کم از کم ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ روزانہ 1000 مرتبہ پڑھیں، 7000 مرتبہ پڑھیں، 1,00,000 مرتبہ پڑھیں، کوئی اس کی قید نہیں ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، جتنا آپ استغفار کریں گے، جتنا استغفار پڑھیں گے، اتنا جلد آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، اس کا رزلٹ نظر آئے گا، اس کے اثرات آپ کی زندگی پر، آپ کی طبیعت پر، جسم پر محسوس ہوں گے، آپ کے دل پر محسوس ہوں گے۔ تو استغفار کی کثرت کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار کے صیغے ہیں۔ یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ان کلمات کے ذریعے آپ استغفار کریں، انشاءاللہ استغفار سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ اور فوائد حاصل ہوں گے۔ امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی، بات سمجھ آئی ہو، ویڈیو پسند آئی ہو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک ضرور کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔